وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جس سے اللہ نے فرمایا من اجلی کا استہ البتہا وارفع السماء وامرج الماء واجعل لك الثواب والعقاب والجنت والنار، کہا محبوب میں تیرے لیے ہی زمین بنا رہا ہوں، تیرے لیے ہی آسمان بنا رہا ہوں، تیرے لیے پانی بہا رہا ہوں، تیرے لیے جنت رکھی ہے، تیرے چاہنے والوں کے لیے جنت رکھی ہے، اور تیرے دشمنوں کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے۔ اور یاد رکھ میرے محبوب، میں نے تیرے اور تیرے چاہنے والوں کے لیے ثواب رکھا ہے، اور تیرے مخالفین اور اعداء کے لیے عذاب رکھا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کہنے لگے زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ انہی کے خاندان کا، انہی کا پوتا تاج الشریعہ کہنے لگا آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی جشن عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے، کچھ برساتی مینڈک سوشل میڈیا پہ اچھل کود کرنے لگتے ہیں، کیوں مناتے ہو میلاد، کیوں مناتے ہو؟ ہم نے کہا بھئی تجھ سے کبھی چندہ مانگا ہم نے؟ تجھے اپنے جلسے میں کبھی انوائٹ کیا؟ لائٹنگ کی ذمہ داری تجھے دی، آنے والے مولوی صاحب کے کھانے کی ذمہ داری تجھے دی، تیرے گھر ٹھہرایا، قیام کروایا، جب تیرا کچھ لینا دینا ہی نہیں، تیری کوئی ٹچنگ ہی نہیں ہے، کوئی بلانگ ہی نہیں رکھتا، ہمارا تیرا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں، تجھے کیا کی تکلیف ہے؟ بولو بولو۔ ہم تو تجھ سے یہی کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ مولانا عثمان صاحب آپ کا محلہ ہے ہی نہیں، اس لیے فیئرنگ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بولیے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ تو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں وائرل ہوتی ہیں، بھئی میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہو، کیوں مناتے ہو، کیوں مناتے ہو، یہ تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے، طرح طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ مجھے ایک کتاب یاد آ رہی ہے جس کا نام ہے حول الاحتفال بذکر المولد النبوی الشریف، لکھنے والا بھی کوئی عام عالم نہیں، جس کو زمانہ سید علوی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے۔ ایک مذہب کے امام نہیں ہے، ایک مذہب کا علم نہیں رکھتے تھے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، چاروں مذاہب کے اعتبار سے فتویٰ دیتے تھے، لیکن خود مالکی تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو چار مذہبوں کا علم رکھتا ہو وہ خود مقلد، اور جس کو کسی بھی ایک مذہب کا علم نہیں وہ بن گیا غیر مقلد۔ پتہ یہ چلا کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہی جھکتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اور بھرا ہوا برتن کبھی آواز نہیں کرتا، اور خالی برتن ہمیشہ کھنکتا رہتا ہے، گرجتا رہتا ہے۔ یاد رکھو ایسوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے آپ نے ایک پتا دیکھا ہے، اس کو کسی کا سہارا نہیں ملتا، ہلکی ہوا آئی اڑا کے لے گئی، کبھی اس طرف پھینکا کبھی اس طرف پھینکا، اس پر کسی کا کوئی وزنی چیز ہے نہیں، کوئی بھاری ویٹ رکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی سپورٹ نہیں، سپورٹ نہ ہونے کی بنیاد پر کبھی ادھر کبھی ادھر، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کبھی نگر کبھی ڈگر بھاگتے رہتے ہیں۔ ہم نے کہا الحمدللہ ہمیں سہارا ہے سرکار علیہ السلام کی ذات پاک کا، ہمیں سہارا ہے خلفائے اربعہ کا، ہمیں سہارا ہے ہمارے مجتہدین کا، ہمیں سہارا ہے حضرات اولیاء کا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں دل آبز خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اگر کسی پتے پر 10-15 کلو ویٹ والا وزن والا کوئی پتھر رکھ دیا جائے، ہوا کی مجال نہیں کہ اس کو اڑا سکے۔ بولو بولو، مجال ہے، اس لیے اپنے اوپر کسی کا سہارا بھی رکھو، وسیلہ چھوڑ کے بے سہارا ہی رہو گے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے، حضرت علوی مالکی نے بڑا پیارا جواب دیا، بولے اگر کوئی پوچھے عربی زبان میں کہ لماذا تحتفلون بمولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اگر لوگ پوچھیں، اگر کوئی سرکار کے میلاد پر اعتراض کرے تو بولے وہ گویا یہ پوچھ رہا ہے لماذا تفرحون بمیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی یہ پوچھتا ہے میلاد کیوں مناتے ہو، تو فرماتے ہیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ یہ پوچھ رہا ہے نبی کی پیدائش پہ خوش کیوں ہوتے ہو۔ یہی تو پوچھ رہا ہے نا، کیا ہوتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ سرکار کے میلاد پہ خوش کیوں ہوتے ہو؟
हमने कहा हजरत अलवी मालिकी जवाब क्या दे? बोले बिल्कुल आसान सिंपल आंसर। बोले क्या जवाब? बोले उससे कहना अना अहतफिलु लिअन्नी मसरूरुन व फरहुम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व इन्नी मसरूरुन व फरहुम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नी उहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना मुहिब्बुन लहु लिअन्नी मोमिन। आपने फरमाया अगर कोई इस तरह की बात कहे तो बिल्कुल सिंपल आंसर दे देना, आसान जवाब दे करके गुजर जाना। उससे कहना मैं सरकार का मिलाद इसलिए मनाता हूँ, मुझे सरकार की पैदाइश से खुशी है और खुशी इसलिए है कि मैं मदीने वाले से मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत इसलिए है कि मैं ईमान वाला हूँ। और पता चला ईमान वाला वही हो सकता है जिसकी बोली ये हो जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज वज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जवाब समझ में आ गया? मिलाद है क्या वो बताऊंगा। सवाल उनका होता है, एक आलिम दीन से उनसे पूछा किसी ने, बदअकीदा ने, कहने लगा ये मिलाद पहले दावा किया मिलाद मनाना बिदात है। बोले बिदात किसको कहते हैं? बोले जो हुजूर के ज़माने में ना हो। तो उन्होंने फरमाया अब किसका ज़माना चल रहा है? आज अगर कोई बंदा मुसलमान होना चाहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं तो क्या पड़ेगा? कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सेंटेंस है, प्रेजेंट सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है। क्या मतलब है इसका? द होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द होली प्रोफेट, नॉट वाज बट इज इन प्रेजेंट। क्या मतलब हुआ? रसूल करीम अलैहिस्सलाम पिछले जमाने में थे नहीं, हालांकि रसूल तो कब से हैं। मता वजबत लकन नुबुव्वा। किसी सहाबी ने पूछा हुजूर नबी कब बनाए गए? फरमाया व आदमो बैन रूही वल जसद। कुल तो नबियों व आदमो बैन रूही वल जसद। फरमाया जब आदम का पुतला भी तैयार नहीं हुआ था। सुन ले बदअकीदा कौम, मेरा नबी 40 साल के बाद नबी नहीं बनाया गया, ऐलाने नबुव्वत 40 साल के बाद हुआ है। नबी तो उस वक्त भी था जब हजरत आदम का पुतला तैयार नहीं। और साबित करूं इस मसले को, हो सकता है अब मैं जिस तरह साबित करना चाह रहा हूं उस तरह किसी और ने अब तक ना किया हो, या किया हो तो भूल गए। कोई पूछे कि नबी उस वक्त भी नबी थे, दलील कुरान से दो, कुरान से साबित करो, तो कुरान के 3 पारे को पढ़ना। रब ने फरमाया वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। कहते 40 साल के बाद नबुव्वत मिली, मैंने कहा मरने के लिए तुझे जगह नहीं मिली? शर्मो हया नहीं। जिस नबी पे कलमा पढ़ने की बात करता उसी की जात पर हमले कर रहा है, अल-आयाज़ु बिल्लाह। मैंने कहा कुरान पर रब कहता है याद कर मेरे महबूब, जब अल्लाह ने नबियों से अहदो पैमान लिया, वादा लिया। कब लिया वादा? जब हजरत आदम पैदा ना हुए, जब हजरत शीश पैदा ना हुए, जब अबू बशर ही नहीं आए तो कोई इंसान बना ही नहीं। हमने कहा कब लिया वादा? उठा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की तफसीर, हजरत मौलाए कायनात का फरमान उठा। वो फरमाते हैं लम यबासिल्लाहु नबिय्यन इल्ला अखदा अलैहि लहदा फी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुवा याखुदुल अहदा बिज़ालिका अला कौमिही। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जब भी कोई नबी दुनिया में आता गया अल्लाह उससे वादा फरमाता गया। नबी आता गया, हजरत आदम आए, अल्लाह ने वादा फरमाया सुनो लाइन बोशा फरमाया सुनो अगर मेरा नबी वहुवा हय्युन, फरमाया अगर मेरा नबी तशरीफ लाए और तुम जिंदा हो तो याद रखना लयुमिनुन्ना बिही वला यंसुरुन्ना। हर नबी से अल्लाह फरमाता था कि तुम ईमान भी लाओगे, उसकी मदद भी करोगे, उसकी हेल्प भी करोगे, उस पर ईमान भी लेकर आओगे, उस पर ईमान भी लेकर के आओगे। मैंने कहा हजरत आदम आए, अभी सरकार नहीं आए हैं, मगर वादा लिया जा रहा है, तुम उसको मानोगे, उस पर ईमान लाओगे। मैंने कहा किस चीज पर ईमान लाएंगे? रब ने फरमा दिया था पहले ही, जब अल्लाह ने नबियों के नूरों को पैदा फरमाया और कहा उन
انظر یا نور محمد الی انوار الانبیاء، اے میرے مصطفیٰ کے نور ذرا نبیوں کے نور کو دیکھ تو صحیح۔ حضرت آدم کے نور نے کہا اے اللہ یہ کس کا نور ہے جس کے نور نے ہمارے نوروں کو چھپا لیا ہے؟ تب رب نے فرمایا ھذا نور نبی من ذریتی کا، یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی جو آنے والا ہے یہ اسی کا نور ہے۔ رب نے فرمایا ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء، اگر تم اس کو پر ایمان لاؤ گے وبنبوتہ اور اس کے نبی ہونے کو مان لو گے، میں تمہیں نبی بنا دوں گا، رسول بنا دوں گا۔ پوچھنا چاہتا ہوں وہابی قوم سے، ابھی تو کوئی بنا بھی نہیں، صرف نوروں سے بات ہو رہی ہے۔ تب اللہ کہہ رہا ہے اگر محمد کو مانو گے، اس کی نبوت کو مانو گے، جب سرکار نبی تھے ہی نہیں تو ایمان لانے کی بات کیسے کی گئی؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یاد کرو جب اللہ نے نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا، نبیوں سے مطلب اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع فرمایا، ان سے وعدہ لیا تھا۔ کس سے؟ روحوں سے، سولز، آتما، روح سے، جان سے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا نبیوں کی روحوں سے اور فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے سرفراز کیا۔ ثم جاءکم رسول، ابھی جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آ جائے۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ نبی تشریف بعد میں لائے ہیں، میرے نبی کا کمال دیکھو۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو مین کائنڈ ہوتا ہے، ڈاکٹر بعد میں، انجینئر بعد میں، پروفیسر بعد میں، سرکار تشریف بعد میں لائے ہیں، رسول پہلے، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے۔ میں نے کہا جب نبی اور رسول تھے ہی نہیں تو اللہ نے فرمایا کیسے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ خدا کے فرمان کے جھوٹا ہونے تک چلے جاتے ہو۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ آپ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین میں صاف فرما دیا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، بولے یہ حقیقی معنی پر ہے۔ اب سمجھ گئے میری بات کو؟ سمجھے؟ آگے بڑھیں آگے۔ سوال کیا ہوا تھا کچھ یاد ہے؟ سوال یہ ہوا کہ حضور کے زمانے میں نہ ہو، بولے بدعت اس کو کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہ ہو۔ ہم نے کہا جناب آپ کی عمر کتنی ہے؟ بولے ابھی تو میں 30 ایئرس ہی میں نے گزارے ہیں۔ میں نے کہا آپ سرکار کے زمانے میں تھے؟ میں نے کہا اچھا آپ کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، توجہ فرمانا ذرا۔ میں نے کہا تم سرکار کے زمانے میں؟ بولے نہیں۔ والد؟ بولے نہیں۔ دادا؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا پردادا؟ بولے نہیں۔ لکڑ دادا، سکڑ دادا، سلسلہ چلا دو کئی سو سال تک؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا آپ نے کہا جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت، تو آپ تو سر سے لے کے پیر تک بدعت۔ تو تعویل کریں گے ارے وہ مطلب یہ ہے کہ دینی کام، تو میں نے کہا آپ دین سے باہر ہیں تو یہ دین سے اندر ہے۔ اگر آپ دین سے باہر ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو آپ سے کچھ لینا دینا نہیں، اور اپنے آپ کو بڑا دیندار کہتے ہو تو پکی بدعت۔ تو کہو کہ یار میں بدعت ہوں لیکن دینی بدعت ہوں، تو میں نے کہا جب تم جیسی ذات دینی بدعت ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کا میلاد بھی بدعت حسنہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ سوال کرنے لگے۔ ایک سوال اٹھتا ہے، بولے سرکار کی پیدائش تو 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ میں نے کہا یار، بولے آپ کے مولانا احمد رضا خان نے لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کون سے رسالے میں لکھا ہے؟ نام میں بتا دیتا ہوں، نطق الحلال بأرخ الولادی بأرخ ولاد الحبیبی والوصال۔ مگر میں نے کہا میاں تمہیں پتہ نہیں، ہم اندر تک کی بات لے کر کے آتے ہیں، ڈیپلی چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ آدھا کھا رہے ہو، آدھا چھوڑ رہے ہو اور آدھا بیان کر رہے ہو۔ یہ بھی تو بیان کرو کہ اعلیٰ حضرت نے 8 کا بھی ذکر کیا، 10 کا بھی ذکر کیا، 12 کا بھی ذکر کیا، 18 کا بھی ذکر کیا، 17 کا بھی ذکر کیا، اور آگے فرمایا فائنل جملہ جو آپ نے ججمنٹ اپنا فیصلہ جو سنایا، فرمایا والمشہور انہ ولد 12 من ربیع الاولی یوم الاثنین۔ آگے آپ نے فرمایا مشہور یہی ہے کہ سرکار کی پیدائش 12 ربیع الاول شریف کو۔ میں نے کہا آدھا
मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा तू तू, जो तुम्हारे मतलब का नहीं था, तुम्हें लग रहा था। मैंने कहा चलो मान लिया, सपोज कर लो 8 ही को पैदा हुए सरकार, तो तुम 8 को ही मना लो, 8 को मना लो, हम आ जाएंगे 8 को, हमें कोई फिक्र थोड़ी है, हम मिलादी हैं, मिलादी मिलाद वाले हैं। और हमारे यहाँ मिलाद शरीफ सिर्फ 12 रबीउल अव्वल में नहीं, हमारे यहाँ हर दिन मिलाद शरीफ मनाया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी बताऊंगा मिलाद की डिफिनेशन क्या है। यही तो सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। हमारा सुन्नी बिचारा किताबें पढ़ता नहीं, और पढ़े लिखे लोग आ जाएं तो उनको सुनने के लिए हैदराबादी घर से निकलता नहीं है, बिरयानी खाने बड़ी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन मौलवी को सुनने के लिए नहीं निकलेगा। मैंने कहा नहीं निकलोगे तो ना निकलो, नुकसान तुम्हारा है, हमारा काम तो बताना था। हम तो व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। हम तो गली कूचों में बैठकर नबी के मिलाद का जिक्र करके चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कि हमें पता है चर्चा कानों में नहीं होता है, दुकानों और मकानों में हुआ करता है, बयाबानों में होता है। इसी तरीके से हम गली कूचों में घूम घूम करके जिक्र करते हैं। अगर कोई जुलूस मोहम्मदी पे दलील मांगे, कहना व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, चर्चा वो नहीं है जो कमरे के किसी कोने में बैठ कर किया जाए। चर्चा उसको कहते, लोग कहते यार अरे फला का लड़का इतने नंबर इतने मार्क्स लेकर के आ रहा है, आया है। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता चला? बोले गली में चर्चा हो रहा था, पता चला चर्चा कान में नहीं होता है, बयाबान में होता है, मैदान में होता है। इसलिए सुन्नियों, कुरान की ये आयत बता रही है, जुलूस मोहम्मदी का सबूत भी कुरान। कहने लगे साहब हुजूर की पैदाइश 8 को हुई है, विसाल वफात बोलते, हालांकि बोलना चाहिए वफात शरीफ। बोले ये 12 को हुई है। 12 को हुई है तो बोले जिस दिन मेरे नबी का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, हालांकि दूसरा कौल भी है ना 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सरकार पैदा भी हुआ। बोले जिस दिन सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ उस दिन आप लोग खुशी मनाते हैं। कितने अफसोस की बात है, ऐसे ही बहकाते हैं लोग, मीठा मीठा दिखाते हैं लेकिन कड़वा कड़वा पिलाते हैं। क्या ज़रूरत है इतनी लाइटिंग करने की? इतना पैसा जमा करके किसी गरीब की बच्ची की शादी हो जाती। इन वहाबियों से पूछो, हर दिन तुम किसी गरीब की बच्ची की शादी ही तो करवा रहे हो। तबलीगी जमात में जाते हो या फिर अपने गैर मुक़ल्लिदीन है तो वो इधर उधर जाकर के तबलीगी करते हैं, उस वक्त तुम्हें समझ में नहीं आता। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपने मसले होंगे तो मियाँ सब कुछ होगा, मस्जिदें भी खूबसूरत, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी। उससे कहो ना यार हुजूर के ज़माने में गाड़ी नहीं थी तो बिदअत पर अमल क्यों कर रहा है, छोड़ गाड़ी। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में लोग सवारी करते थे, कोई खच्चर से भी करता था, कोई घोड़े से भी करता था। तूने काहे को फॉर्चूनर निकाल लिया? तरह तरह की बातें करते हैं ना। बोले सरकार के विसाल के दिन में गम मनाना चाहिए, खुशी। तुम लोग खुशी मनाते हो तो उससे एक बात ही कहना, पहली बात ये कहना, ये बता पैदा पहले होता है इंसान या इंतकाल पहले होता है? बात समझ गए? दूसरा जवाब आसान अंदाज में ये दे देना, गम वो बनाए जिसका मर गया हो, मेरा तो जिंदा है। अब आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? मैं कहूंगा दूर ना जाइए, चले हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में चलते हैं। हमने कहा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन, आप हमारी माँ हैं, अल्लाह ने आपको तफ़क्कुह फ़ी दीन भी अता फरमाया, दीन की समझ अता फरमाई है। आपका हमारे ऊपर इतना एहसान है कि अगर आपकी हदीसों को निकाल दिया जाए तो इस्लाम का 1/3 हिस्सा गायब हो जाएगा। बहुत बड़ा एहसान किया है आपने। 2210 हदीसें तकरीबन हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत की है। आप कितनी समझे? 2200 आपने 22 और 10 हदीसें आपने रिवायत की है, आपके जरिए हम तक पहुंची है। आप बताइए सरकार अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा है कि नहीं? आप फरमाती है कुन्तु अदखुलु बैतल्लज़ी फीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व इन्नी वादिउन सौबी व अक़ूलु इन्नमा ज़ौजी
زوجی و ابی فلما دفن عمر رضی اللہ تعالی عنہ معهم واللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے سنو جب میرے حجرے کے اندر میرے والد کو دفن کر دیا گیا اور میرے شوہر جناب رسول اکرم جانے کائنات اصل کائنات وجہ تخلیق کائنات مالک کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا. فرماتی ہے میرا کمرے میں آنا جانا کنٹینیو رہا برابر رہا آتی جاتی کوئی پردہ نہیں کوئی دوپٹہ نہیں پردے کے ساتھ نہیں جاتی. اور فرماتی ہے میں ریزن بھی بیان کرتی تھی پردہ کروں تو کروں کس سے. ادھر میرے شوہر آرام کر رہے ہیں ادھر میرے والد بزرگوار آرام فرما رہے ہیں. اگلا جملہ سنیے گا فرماتی ہے جب فلما دفن عمر جب حضرت عمر فاروق اعظم کو دفن کر دیا گیا قسم کھا کر کہہ رہی ہے فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی. فرمایا قسم خدا کی اس کے بعد عائشہ ایک بار بھی بغیر پردے کے داخل نہیں ہوئی. میں کپڑوں میں لپٹ کر پردے کے ساتھ کمرے میں جاتی ضرورت کے لیے. کہا کیوں جاتی؟ فرمایا حیاء من عمر اب مجھے عمر سے شرم آتی ہے. ہم نے کہا عائشہ صدیقہ بتا رہی ہے ذرا جملہ مکمل ہونے دینا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وجہ یہ ہے اپنے قول سے فرما رہی ہے کہ میرا ماننا ہے عمر یہاں زندہ ہے. میں نے کہا جب عمر زندہ تو عمر کے یار ابو بکر بھی زندہ اور ان کے سردار مصطفیٰ کریم بھی زندہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. جس ذات کو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں میں اس کا کیا تعارف کراؤں. جو کوئی دیکھا بھالا نہ ہو اور یاد رکھنا جو دیکھا بالا ہوتا ہے اگر اس کی رسپیکٹ نہ کی جائے تو یہ درست نہیں ہوتا. سرکار علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو یہودیوں کا مزاج تھا کہتے تھے اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التورات. کہتے تھے اللہ ہمیں اس نبی کے صدقے میں کافروں پر فتح و نصرت کامیابی عطا فرما کہ جو آخری زمانے میں تشریف لانے والے ہیں جن کی خوبیوں کو ہم نے توریت میں پڑھا. قرآن نے اسی کی ترجمانی کی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. فرمایا وہ میرے محبوب کا نام لے کر کے کافروں کے خلاف کامیابی کی دعائیں کرتے تھے. جب ان کے پاس جانا پہچانا آیا تو انکار کر بیٹھے ہم تو نہیں جانتے. حالانکہ قرآن نے کہا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اور میرے محبوب کو توریت پڑھ کے ان کی بیوٹیز کو ان کی خوبیوں کو ان کی وشیشتاؤں کو اس قدر پڑھا ہے کہ ان خوبیوں کی وجہ سے محبوب کو اتنا پہچانتے ہیں جتنا اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ تو سوال سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو جواب کیا دو گے؟ جواب دینا غم وہ بنائے جس کا مر گیا ہو میرا تو زندہ ہے. اور زندہ کیوں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی زندگی کا ثبوت دے دیا ہے. پھر بھی اگر وہ کہتا ہے نہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، یہ بھی بتا دوں ہمارے الحمدللہ ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم بات کو چھپائیں، انکار نہیں کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے صحیح مذہب یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصال شریف 12 ربیع الاول شریف کو ہوا. اب آپ کہیں گے مولانا بڑی پریشانی اور پرابلم پیدا کر کے جا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یار، غلام زندہ ہے نا. اگر بدعقیدہ کہے تمہارے مولوی نے بھی تو ایکسیپٹ کر لیا اور تمہارے امام نے بھی تو لکھا ہے نطق الہلال کے اندر کہ سرکار علیہ السلام کیا وصال پاک 12 ربیع الاول شریف ہی کو ہوا ہے. یہ کنفرم ہے، بالکل پکا ہے، اس کے اندر کوئی بھی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے. تو کہنا ہاں بول کیا تکلیف ہے؟ تو کہنے لگا اب بتا، اب تو سرکار کا میلاد اس دن کیوں مناتا ہے؟ تو کہنا سن اب بھی منا رہا ہوں، سرکار کا وصال پاک ہوا ہے مان لیا میں نے، لیکن پھر بھی منا رہا ہوں. کہے گا عجیب احمق آدمی ہے. کہنا احمق میں نہیں، احمق تو ہے، اس لیے کہ میں سرکار علیہ السلام کی حدیث کو یاد رکھتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. فرمایا میرا زمین پہ رہنا بھی، زمین کے اوپر رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، اور انتقال کے بعد
زمین کے اندر تشریف لے جانا بھی بہتر ہے، اور کہا جس کو بہتری ملتی ہے وہ خوشی مناتا ہے، غم نہیں مناتا۔ توجہ فرمائیے گا۔ پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو اس سے کہنا چل میں ایک دلیل دے رہا ہوں، اس کا کارڈ لے کر کے آ۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں جمعے کے دن تلاش کرنا، راستے میں کھڑے ہو جانا، دیکھنا یہ بدعقیدہ بڑا جھالی بات پہن کے خوشبو لگا کے اور ادھر ادھر گھومتا نظر آئے گا، اس سے پوچھنا کہاں جا رہے ہو؟ کہے گا یار تمہیں پتا نہیں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آج عید کا دن ہے۔ کہنا تجھے شرم نہیں آتی؟ سرکار علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الساقۃ فاکثروا الصلاۃ علیہ فیہ۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن حضرت آدم کی پیدائش بھی ہوئی، اسی میں ان کا وصال بھی ہوا۔ اب بتا، خوشبو لگا کے مسجد کے اندر جا رہا ہے تو کہنے لگے گا عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ میں نے کہا یہ تو بتا خوشی کا دن ہے، اس دن تو حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کا وصال ہوا ہے۔ ارے ہم اگر عید میلاد النبی کے موقع پر گلی کوچوں کے اندر جلوس محمدی نکالے تب تجھے تکلیف ہو، تب سمجھ میں نہ آئے، ہمیں تو الحمدللہ جمعے کے دن خوشی ہے، اس لیے کہ ان ھذا یوم عید جعلہ للمسلمین۔ سرکار فرماتے ہیں جمعے کا دن عید کا دن ہے جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے، تو ایمان والا یہاں بھی خوشی مناتا ہے اور 12ویں شریف میں بھی مناتا ہے، لیکن تو جمعے کے دن خوشبو لگا کے بن سور کے جا کیوں رہا ہے؟ ابے تجھے تو پھٹے پرانے کپڑے پہننا چاہیے جیسے سہاگن پہنتی ہے، اس لیے کہ اس دن حضرت آدم کا وصال ہوا ہے، تب تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم سنیوں سے پوچھ، ہم جمعے کے دن بھی خوشی منا رہے ہیں، 12 ربیع الاول کو بھی مناتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک آدم بھی زندہ ہے، ہمارے نزدیک آدم بھی زندہ ہے، اور جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے وہ سب بھی زندہ ہے۔ اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے جب یہ فرمایا مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھو، صحابہ نے عرض کیا کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پریزنٹ ہوتا ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَبْرَمْتَ، حضور آپ کے وصال کے بعد بھی ہمارا درود آپ پر پیش کیا جائے گا؟ تب میرے نبی نے اصول دیا، ضابطہ دیا، آئین دیا، قانون دیا، مینشن دیا، نظریہ دیا، عقیدہ دیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے، ابے زندہ ہی نہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا اس لیے ہم جمعے کے دن بھی خوشی مناتے ہیں چونکہ ہمارا باپ اب بھی زندہ ہے، اور 12ویں شریف کو بھی مناتے ہیں اس لیے کہ ہمارا رسول پاک اب بھی زندہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کیوں نہ کریں میلاد مصطفیٰ، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ کی سنیے ڈیفینیشن، میلاد مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام کے نور کے پیدا ہونے سے لے کر حضور پاک کے دنیا میں تشریف لانے اور زندگی گزارنے اور سرکار کے تشریف لے جانے تک پوری سیرت کو جو بیان کیا جاتا ہے اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر تم نے میلاد میں ہاتھوں میں رومال لے کے اور سوڑا آیا رے آیا، اگر اس طرح کے قوالیہ یا اس طرح کی جو ہے میوزک کے ساتھ جو کلام پڑھا گیا ہے اس میں اگر جھومے ہو تو یقیناً یہ غلط ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور اگر تم نے نعت پاک پڑھی ہے، سرکار کا ذکر کیا ہے، تو ذکر مصطفیٰ در حقیقت ذکر خدا ہے۔ حدیث میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ان قلت اتخذت ابراہیم خلیلا، اے محبوب اگر میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اگر میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے فقد اتخذتک من قبل حبیبی، تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے میں نے تجھے اپنا حبیب تو بنا لیا ہے، حبیب بھی تو بنا لیا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنْتُ كَلَّمْتُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اگر میں نے موسیٰ سے کلام کیا ہے
फकद कल्लमतुका फिस्समा, तो मैंने मेराज में तुझसे भी तो बातें की है। और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वइल कुल्तु खलक़तु ईसा मिन रूहिल कुदसी फकद खलक़तु इस्मका क़ब्ला अन अख़लुक़ल ख़ल्क़ा बिअल्फ़ि सनतिन। फरमाया महबूब, अगर मैंने ईसा को रूह से बनाया है तो मैंने तेरे नाम को दुनिया बनाने से 2000 साल पहले पैदा फरमा दिया है। इसीलिए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब कदीर की बारगाह में अर्ज की थी, कब? जब आपसे खता इस्तियादी हो गई थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की। आप कहते हैं इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा गफ़रत ली, ए अल्लाह मैं तुझे तेरे महबूब का वसीला देता हूँ, मेरी खता इस्तियादी को दरगुदर फरमा दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदा वलम अख़लुक़हु, अभी तो मैंने महबूब को पैदा भी नहीं किया, तूने पहचान कैसे लिया, नॉलेज कैसे हो गई, तूने कैसे पहचान लिया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की लिअन्नका लम्मा खलक़तनी बियदिक व नफ़ख़्त फ़ीया मिन रूहिक, ए मेरे मौला जब तूने अपने दस्ते कुदरत से मुझे बनाया, मुझ में अपनी रूह फूंक दी और डाल दी, तो मेरे मौला सुन रफ़ात और आसी, ए पाक परवरदिगार मैंने अपना सर उठाया। हालांकि अल्लाह तो सब जानता है, लेकिन अपने महबूब की शान आदम की ज़बान से बयान करवा रहा है। रब कदीर की बारगाह में अर्ज करते हैं रफ़ात और आसी, मैंने अपना सर उठाया, फ़राइतु अला क़वाइमिल अर्शी मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम कहते हैं मैंने अर्श के सुतूनों पर लिखा देखा तेरे नाम के साथ तेरे महबूब का नाम भी लिखा हुआ है। आदम बताओ तुमने रिजल्ट क्या निकाला? हजरत आदम कहने लगे फ़ालिम तो अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक। अल्लाह मैंने यकीन कर लिया तूने अपने नाम के साथ जिस ज़ात का नाम जोड़ लिया है वो तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारी है। अल्लाह ने इनकार नहीं फरमाया, बल्कि रब ने फरमाया या आदम क़द सदक़ता, ए आदम तू सच कह रहा है, इन्नहु लअब्बुल ख़ल्क़ि इलैया, वो मुझे मेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारी। जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बहुत बड़ी जात है, मगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम का मर्तबा उनसे भी बड़ा है, उनसे भी बड़ा है। तो बदअकीदा कौम से पूछो, जब हमारे अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा मर्तबा उनकी ज़ात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात उनकी ज़ात से बुलंदो बाला है, तो फिर तू नबी की तरह कैसे हो सकता है? मोहताज जुमले बोलने की ज़रूरत है, बहुत पाकीज़ा ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम। हम सारे नबियों पे ईमान रखते हैं, इसलिए कि हमें पता है हर नबी पे ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। तो अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब सुन, अगर मैंने ईसा को रूह से पैदा किया तो तेरे नाम को दुनिया बनाने से 2000 साल पहले पैदा फरमा दिया। अब अगला जुमला सुनो, ईमान ताजा हो। फरमाया लक़द वत्तिअता मौतिअन लम यतअहु अहदुल क़ब्लक वला यतअहु अहदुल बादक। महबूब तू उस मकाम पर पहुंच गया है जिस मकाम पर तुझसे पहले न कोई पहुंचा है न कोई पहुंच पाएगा। आला हज़रत कहने लगे फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है। अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया इन कुन्तु इस्तफ़ैतु आदमा, ए मेरे महबूब अगर मैंने आदम को चुन लिया है, आदम को मैंने अगर चुन लिया है, आदम को अगर मैंने चुन लिया है, तो मेरे महबूब मैंने अपने नाम के साथ तेरा नाम भी तो मिला लिया। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है फला उज़कर फी मौज़िन हत्ता तुज़करा मैया। और एक जुमला और बताता हूं, बीच में रह जा रहा है, इसको भी ताम कर देता हूं ताकि बात अनकम्प्लीट ना रहे। रब कदीर ने यह भी इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब ज़िल्लो अर्शी फिल क़यामती अलैका ममदूदुल व ताजुल हम्दी अलैका माक़ूदुल। कहा महबूब क़यामत के दिन मेरे अर्श का साया तुझ पर होगा, और फरमाया लिवाउल हम्द का तो ताज है वो तेरे सर पर रखा जाएगा।
اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي، میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ اس طرح جوڑ لیا ہے فَلَا أُذْكَرْ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى تُذْكَرَ مَعِيَ، جب بھی مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ پتہ چلا ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ اور اگلا جملہ سنو، رب نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ بتاؤں میرا محبوب میری بارگاہ میں کتنا رسپیکٹفل ہے، کتنے وقار والا ہے، عزت والا ہے۔ اور فرمایا وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ وَالْأَرْضِينَ، ایک میں ہے ما خلقت آدم، ایک میں ہے ما خلقت سماء ولا ارض۔ فرمایا محبوب اگر نہ ہوتا تو میں نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا۔ ہم نے کہا یہ دیکھو رب کہہ رہا ہے جب مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا جعلتو کا ذکرم من ذکری، اے محبوب میں نے تجھے اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ تب اعلیٰ حضرت کہنے لگے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی۔